بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل جاگتا پاکستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، مہنگائی کے حوالے سے صورتحال جو ہے وہ دن بدن گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے قوم سے خطاب کیا تھا۔ امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ وہ تحریک لبیک کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے یا کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی گئی ہیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ انہوں نے ٹی ایل پی کے بارے میں ایک لفظ بھی استعمال نہیں کیا اپنی سپیچ میں۔ ہوا یہ کہ دو کنٹراڈکٹری جو بیانات تھے وہ انہوں نے اپنی سپیچ کے دوران دیے۔ ایک طرف انہوں نے 120 بلین روپے کا پیکج رکھا، اس پیکج کا ذکر کیا، تو دوسری طرف انہوں نے خوشخبری سنا دی کہ پٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھائی جائیں گی۔ ہوا یہ کہ اگلے ہی دن پٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئیں۔ پٹرول جو ہے وہ 138 روپے سے بڑھا کر 146 روپے پر لیٹر کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پٹرول کی پرائس، شوگر کی پرائس اور ملک کی پرائس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرلل جا رہے ہیں۔ ان تینوں آئٹمز کی دوڑ جو ہے وہ بڑی ہائی سپیڈ سے جاری ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ تینوں آئٹم شوگر، ملک اور پٹرول جو ہے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ پیٹرول جو ہے وہ 146 روپے پر لیٹر ہے، چینی جو ہے وہ 150 سے 160 روپے پر کے جی ہے، اور اسی طرح دودھ جو ہے وہ بھی 130 لیٹر پہ جا رہا ہے۔ اور خبر یہی آ رہی ہے کہ آنے والے نیکسٹ ویک میں یہ جو دودھ کی قیمت جو ہے وہ اور بڑھا دی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ دو جو کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ تھیں، یعنی اپنی سپیچ میں جو انہوں نے کنٹراڈکٹری دو پوائنٹس کا ذکر کیا کہ ایک طرف میں ریلیف پیکج کا اعلان کر رہا ہوں تو دوسری طرف آپ کو اس بات کی نوید سنا رہا ہوں کہ پٹرول کی پرائسز جو ہے وہ میں بڑھا رہا ہوں آنے والے دنوں میں۔ تو گویا یہ ایک قسم کا شغل ہے، یہ سپیچ نہیں تھی بلکہ ایک قسم کا شغل تھا کہ عوام کو دونوں طرف کی جو نیوز ہیں وہ بتائی جائیں کہ ایک طرف آپ کو ریلیف پیکج دیا جا رہا ہے تو دوسری طرف آپ کے اوپر پٹرول کا بم جو ہے وہ گرایا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک شغل تھا شغل اعظم کی طرف سے۔ ناظرین، ایسے ہی ان کو شغل اعظم نہیں کہا جا رہا، بیسیکلی کچھ نہ کچھ پریکٹیکلی ہو رہا ہے اس حوالے سے، تو جبھی تو شغل اعظم کہا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس دن اپنی سپیچ میں مختلف ملکوں کی، خاص طور پہ انڈیا کی جو پرائسز ہیں پٹرول کی، ان کا ذکر کیا اور بتا دیا کہ 200 روپے پر لیٹر پہ جا رہا ہے۔ اسی طرح سری لنکا کا یا اور کچھ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے بارے میں انہوں نے بتایا۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج کے دن انڈیا میں پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ناظرین، پیٹرول کی پرائسز جو آج 7 نومبر کے دن
جو ریکارڈ کی گئی ہیں انڈیا کے مختلف شہروں میں، ان میں ممبئی جو ہے اس میں 109 روپے پر لیٹر پٹرول جو ہے وہ 7 نومبر کو یعنی آج کے دن ہے۔ دہلی میں جو کہ کیپٹل ہے انڈیا کا، اس میں 103 ہے۔ چنائی میں جس کا پہلے نام مدراس تھا، چنائی میں 101 ہے۔ کلکتہ میں 104 ہے۔ بھوپال میں 107 روپے پر لیٹر ہے۔ حیدرآباد میں، یہ انڈین حیدرآباد ہے، اس میں 108 روپے پر لیٹر تھا آج کا ریٹ، جبکہ چندی گڑھ جو کہ انڈین پنجاب کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، اس میں آج کا ریٹ جو تھا وہ 100 روپیہ پر لیٹر تھا۔ تو ناظرین یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کتنی غلط بیانی کر کے گئے، وہاں پہ 200 روپے پہ پٹرول جو ہے وہ چل رہا ہے۔ ناظرین ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو کہ پاکستان میں روپی کی جو قدر جو ہے وہ گر رہی ہے، تو اس حساب سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ادھر 100 ہے تو چونکہ ہماری ویلیو جو ہے وہ ڈاؤن ہے، لہٰذا وہ ہماری ویلیو کے مطابق، ہماری روپے کی قدر کے مطابق، پاکستانی روپے کی قدر کے مطابق وہ 200 روپیہ ہونا چاہیے۔ تو یہ بالکل الاجیکل بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انڈین روپیز میں چندی گڑھ میں آج جو پیٹرول کا ریٹ تھا وہ 100 روپیہ پر لیٹر تھا۔ اور ہوا یہ ہے کہ خاص طور پہ آج انہوں نے، انڈین گورنمنٹ نے کچھ ایکسائز ڈیوٹی کے حوالے سے اور ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے حوالے سے انہوں نے کچھ یہ ریٹ جو ہیں وہ کم کیے ہیں، یعنی ایکسائز ڈیوٹی میں اور ویٹ میں انہوں نے کچھ کمی کی ہے، اور جس کی وجہ سے آج ہی کچھ پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 8 روپے سے 10 روپے تک پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ انہوں نے مزید کم کر دی۔ تو ناظرین یہ تھی صورتحال جو میں نے آپ کو ایگزیکٹلی آج کے دن انڈیا کے حوالے سے بتائی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ ذکر ہو چلے کہ عوام جو ہیں وہ تو بہت تنگ آ چکے ہیں، یعنی مہنگائی سے جو چینی کا یہ حال کر رہے ہیں، پیٹرول کا جو صورتحال ہے، یا دودھ کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اس سے عوام جو ہیں وہ پس رہے ہیں، عوام کی جو زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن بھی کچھ نہیں کر رہی، وہ بھی ایک فکس میچ کی طرح کھیل رہے ہیں اپوزیشن والے۔ ابھی کل ہی پی ڈی ایم کا، پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کا اجلاس ہوا ہے، اور انہوں نے کچھ نئی تاریخیں جو ہیں وہ دے دی ہیں اپنی ایجیٹیشن کی۔ حالانکہ وہ پچھلے 1 مہینے سے پہلے بھی مہنگائی کے خلاف ایجیٹیشن کر رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا۔ اب جو ہے انہوں نے نئی تاریخیں دے دی ہیں۔ 13 نومبر کو جو ہے وہ کراچی میں پہلا ایجیٹیشن جو ہے وہ ہوگا، کراچی میں 13 نومبر کو ہوگا، اسی طرح 17 نومبر کو کوئٹہ میں ہوگا، اور 20 نومبر کو پشاور میں مہنگائی کے حوالے سے، ہائی پرائسز کے حوالے سے ایجیٹیشن جو ہے وہ ریکارڈ کروانے جا رہی ہے پی ڈی ایم، یعنی مین اپوزیشن پارٹیز کا جو الائنس ہے۔ یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ اندر کی جو کہانی، اندر کی جو صورتحال، یعنی میٹنگ کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ سامنے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو فائنل لانگ مارچ جو اسلام آباد کی طرف کرنا ہے اس کی بھی ڈیٹ جو ہے وہ آج ہی فکس کر دی جائے، لیکن ہوا یہ کہ نون لیگ جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی ساؤنڈ یعنی معتبر تجویز جو ہے وہ نہ دے سکی۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے
शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि कोई डेट जो है वो एजिटेशन लॉन्ग मार्च के हवाले से जो इस्लामाबाद की तरफ करना है फाइनल मार्च, उसकी डेट का आज ही अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, उस डेट की अनाउंसमेंट जो है वो बाद में की जाएगी। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन भी ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन की नून लीग, वो भी संजीदा ही नहीं है कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। आप देखें, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया अपने मुतालबात मनवाने के लिए, तो गवर्नमेंट को चंद दिनों के अंदर ही घुटने टेकने पड़े। उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी भी उठा ली है, जो कि पहले कुल अदम तहरीक के नाम से हुकूमत ने कहा था कि ये कुल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। उससे अब पाबंदी जो है वो उठ चुकी है। अब वो बाकायदा तौर पे एक बहाल सियासी और मजहबी जमात जो है वो करार पाई है। इसके अलावा उन्होंने अपने कारकुन जो हैं वो भी रिलीज़ करवा लिए हैं और अभी भी वो धरने पे बैठे हुए हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मौलाना साद साहब कब रिहा हो के आएँ, तब हम अपना धरना जो है वो ख़त्म करें। तो जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत को टफ़ टाइम दिया है, उसी तरह अपोजिशन जो है वो टफ़ टाइम नहीं दे रही। अगर संजीदा तरीके से अपोजिशन जो है वो तहरीक चलाए तो ये गवर्नमेंट जो है चंद दिनों में इसका बोरिया बिस्तर जो है वो गोल हो सकता है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून इस बात का इंतज़ार कर रही है कि कब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमत का साथ देना छोड़े। यानी एक पेज पे जो क्लेम किया जाता है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक पेज पे हैं, वो कब ये पेज ख़त्म हो और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नून लीग को ग्रीन सिग्नल दे, तो तब जाके हम अपनी तहरीक यानी अपोजिशन वाले जो हैं वो अपनी तहरीक जो है वो तेज़ करें। तो नाजरीन, देखते हैं कि कब अपोजिशन जो है वो संजीदा होती है अपने मकासद को हासिल करने के लिए। फ़िलहाल तो उनमें कोई भी संजीदगी नज़र नहीं आ रही। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि एजिटेशन का क्या रिज़ल्ट रहता है। जागता पाकिस्तान को आप देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें, आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती रहे।